بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی۔ جناب آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پاکستان ایئر فورس میں ہونے والے وہ ٹیسٹ جو کہ کمیشن آفسرز کے ابتدائی امتحانوں میں، جسے ہم اکیڈمک ٹیسٹ کہتے ہیں، چاہے وہ جی ڈی پی کا ہے، ایئر ڈیفنس ہے، ایڈمن اینڈ سیکیورٹی برانچ کا ہے، تو اس میں جو سوال آ رہے ہیں ان میں سے ہم نے کچھ سوال اٹھائے ہیں اور وہ ہم آپ تک شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کم سے کم یہ کوسچنز تو آپ پڑھ لیں اور آپ کم سے کم کچھ نمبر تو لے لیں۔ اسی طرح پوری ہم ٹیوٹوریل بنا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گی یہاں پہ، اور مزید اگر ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ بھی آتی رہیں گی۔ اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے کافی لنکس آپ کو دے دی ہیں، وربل، نان وربل، انگلش، میتھ، فزکس، جو بھی آپ کے کوسچنز آتے ہیں ان کو لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے۔ آپ آرمی نیوی ایئر فورس کے رینکس کے بارے میں بھی کمپلیٹ مطلب آپ جان پہچان آپ کی ہو جائے گی، کون سے رینک ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی شکل کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام موجود ہیں۔ باقی آن لائن اگر پریکٹس کرنی ہے فری پریکٹس کے لیے ہم نے کوسچنز آپ کو دے دیے ہیں pakscience.com پہ بھی اور tutorials.pakscience.com۔ اب سوال یہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ سر ہمیں پیٹرن بتا دیں، ہمیں سلیبس بتا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم نے جناب یہ جو دوسرا لنک ہے ٹیوٹوریلز والا، اس پہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے جی، پیٹرن بھی دے دیا اور سلیبس بھی دے دیا ہے۔ اچھا، اب جہاں تک پیٹرن کی بات ہے تو یہ پیٹرن فکس نہیں ہوتا، یہ ہر دفعہ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایز پر پالیسی یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے آپ کوسچن آپ کو آنے چاہیے، چاہے وہ 50 کوسچن ہے، 60 کوسچن ہے، 70 ہیں، 75 ہیں، 84 ہیں، 88 ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو آتے ہیں تو اگر 100 کوسچن بھی ہیں تب بھی آپ کر لیں گے، اگر نہیں آتے تو پھر 50 بھی ہوں تو آپ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، تو محنت کریں۔ یہ جناب اکثر ایک اور سوال مجھ سے آتا ہے کہ جی پوچھا جاتا ہے مجھ سے کہ جناب سفارش چلتی ہے، تو بھائی اگر سفارش پہ بھرتی ہونا ہے تو پھر شاید آپ کو کوئی لاسکر بھی بھرتی نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے افسر بننا ہے تو پھر سفارش کو چھوڑ دیں، محنت کریں، انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ باقی لڑکیوں کا کافی کوسچن مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہم نے افسر بننا ہے، تو افسر دیکھیں بننے کا سب کے خواب ہوتے ہیں، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی پرسنالٹی آپ کو نہیں پتا تو اس کے لیے کسی سائیکالوجسٹ سے ضرور رابطہ کر لیں، یا ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کر کے بتا دیں گے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے کون سی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، کون سی آپ کی خامیاں ہیں، آپ کون سی فورس کے لیے زیادہ فٹ ہیں، آپ کو ادھر اپلائی کرنا چاہیے، کون سی برانچ آپ کے لیے مفید ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑے بہت چارجز ہیں سائیکالوجسٹ لیتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ پکچر آپ کے بارے میں بتا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق اپنی زندگی کا ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، اور کمپلیٹ تیاری کے لیے بھی ہمارے پاس آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن سروسز بھی ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کر سنگل انڈیویجول، یہ نہیں کہ کلاس میں بس 50 بندوں کو جناب ایک ہی سٹوری بتا دو، وہی سٹوری وہ لکھیں تو سلیکٹ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ہر بندے کی پرسنالٹی دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ جو کہانی بنائیں گے ہو سکتا ہے دوسرے کے فیور میں نہ جائے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ بہت سارے یوٹیوب ویڈیوز ہیں ان کو میں آپ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو ایسے نہ دیکھا کریں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل نہیں ہیں تو وہ آپ کو ناٹ ریکمینڈیشن کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں نوٹس لینے ہیں تو ان لنکس پہ فری نوٹس پڑھیں یار، ISSB کے فری نوٹس پڑھیں ہیں، سولو پڑھیں ہیں، اچھے سینٹینس ہیں، پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کو اپنے حساب سے اچھے لگتے ہیں وہی چنیں، باقی آپ کی ہو سکتا ہے پرسنالٹی کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے نوٹس کی بیس پر ISSB نہیں ہوتی، یہ بالکل ذہن میں بٹھا لیں، انیشیل نوٹس کی بیس پہ چل جاتا ہے لیکن باقی نہیں چلتے، ٹھیک ہے، تو بیکف چلتے ہیں اپنے کوسچنز کی۔ ہمارا پہلا کوسچن ہے، ہاف لائف آف ریڈون از 3.8 days، ان ہاؤ مینی ڈیز اٹ ول ڈیکے اپ ٹو 60%، ٹھیک ہے، تو اس میں کتنے دن لگیں گے، تو یہ جناب ہے بی آپشن 4.05 days، تو اس کے لیے فارمولے ہیں وہ آپ کو اپلائی کرنے پڑیں گے اور اس کے مطابق آپ حل کر سکتے ہیں، بس کوسچن آپ دیکھ لیں کس قسم کا کوسچن آیا ہے اور اس قسم کے کوسچن آپ حل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کی بات ہے ڈیکے آف یورینیم ٹو TH، ٹھیک ہے، اور ہاؤ مینی نیوٹرانز آر امیٹڈ، کتنے نیوٹران امٹ ہوں گے، تو یہ امٹ ہوتے ہیں جناب 2 نیوٹران، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ بتائیں جناب فار پروڈیوسنگ فیژن بائی دا سلو موونگ نیوٹرانز وی نیڈ وچ آف دا فالوئنگ آئسوٹوپس آف یورینیم، تو یورینیم کے کون سے آئسوٹوپس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں ہم جناب اے والا جو ہے یورینیم 235 اور 92 یہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन मार्स, ठीक है, वो अगर 3.711 मीटर पर स्क्वायर है तो ये किस तरह मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन है, तो थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, ए बी सी डी। तो मेरे हिसाब से इसमें है डी ऑप्शन, मास इसमें कांस्टेंट रहती है और वेट जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कौन सी ऐसी चीज है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करती, ठीक है। तो इसमें जनाब है सी ऑप्शन, लेप्टॉन्स, ठीक है। उसके अलावा जी, सम क्वार्क्स हैव चार्ज 2/3 e, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन फॉर दीज पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स के लिए आपकी क्या वैल्यू, मुमकिन वैल्यू क्या हो सकती है। तो जनाब इसमें मुमकिन वैल्यू है बी, 1/2 और -1/2। ऐसे ऐसे सवाल हो एफएससी में, एफएससी अगर बंदे ने अच्छी की हो ना तो फिर बंदा फेल नहीं होता, लेकिन बात यह कि अच्छी होनी चाहिए ना, नहीं है तो भाई फिर पढ़ें उसको, ठीक है। सवाल हर दफ़ा चेंज हो रहे होते हैं, मैं ये भी नहीं कहता, ये जितने अब जो आ चुके हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कौन से आएंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इन्हीं में से आ जाएंगे और अगर ना हुई तो फिर चेंज भी हो सकते हैं। तो कम से कम आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको किस किस्म के क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट टेक प्लेस, कौन सा रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इसमें से जो रिएक्शन नहीं हो पाता वो है जनाब सी, ठीक है। तो ये रिएक्शन मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू मोजलेस लॉ, मोजलेस लॉ के मुताबिक फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। तो ये जनाब यहाँ पे जो आंसर बी है ये, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर। उसके बाद है जी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी है जनाब, इनमें से ए बी सी में देखें तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, W इज इक्वल टू क्यू बी ऊपर और एम। ओके जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इनमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है। और ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, एफएससी में आपने कई दफा पढ़ा होगा। तो ये है जनाब रेडियो वेव्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज एग्जिस्ट इन 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इनमें से किसकी है जनाब जिसकी तकरीबन 10⁻10 मीटर है। तो ये है जनाब गैमा रेज, ठीक है, ये साइन ऐसा इसमें शो हो रहा है, ये गैमा रेज है। उसके बाद है करंट गेन द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो उसकी जो इक्वेशन बनती है वो है ए वाली, ठीक है। उसके बाद है जी ब्रैकेट सीरीज, स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स की जो ब्रैकेट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल इमिशन है वो जाहिर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसिशंस, जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों हायर लेवल से डाउन टू द, और डाउन कौन से, ऑर्बिट में, ठीक है। तो जब वो डाउन जाते हैं तो वो फिर जाते हैं जनाब आपके फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। नेक्स्ट है जी मार्क द रॉन्ग वंस, इसमें से जी गलत कौन सा है, ठीक है। इसमें जो गलत है वो है डी, 1 माइक्रो इज इक्वल 10⁻⁻19। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल पेंडुलम की मैक्सिमम हो जाती है जब उसकी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाती है किसके, अभी आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा नहीं पता, चले मैं बता देता हूं, ये जनाब है आपका सी, ठीक है, ए। ओके जी, इफ 5 men writes 5 pages in 5 minutes, how many pages will write 1 man in 1 minute। अब 5 बंदे 5 मिनट में जब करते हैं तो एक बंदे को कितने मिनट लग रहे हैं, एक बंदे को 5 मिनट ही लग रहे हैं, तो 5 मिनट में एक बंदा एक ही पेज लिखेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बी। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, इसमें से डिफरेंट कौन सा है जी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, ठीक है, सब धाते हैं या धाती होंगी, ठीक है। बाकी इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं है, तो वो है जनाब डी, एल्यूमिनियम, ठीक हो गया। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कंफर्म्ड, फ्रैंक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म किया क्या, पहला है जी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्टेट्स कि उसमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी होती है, दूसरा है क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, तीसरा बहुत हो सकता है, ठीक है।
تو اس میں جو بی آپشن ہے کہ الیکٹران آکوپائز کوانٹائزڈ انرجی اسٹیٹس، ٹھیک ہے، کوانٹائز جسے ہم گن سکیں کتنی ہوتی ہے. دیز کوسچنس جو کہ امپورٹنٹ تھے اور آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آئے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اسی قسم کے کوسچنس مزید بھی آ سکتے ہیں جہاں سے آئے ہیں، جس چیپٹر سے آئے ہیں تو ان چیپٹرز کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. ایف ایس سی کی بک آپ کے پاس ہوگی تو انہی میں سے آتے ہیں یار، کوئی باہر سے نہیں آتے. یہ ویڈیوز جو ہے نا ہم جسٹ آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اب جو کوسچن آئے ہیں یہ یہاں سے انہوں نے لیے ہیں، کس ایریا سے لیے ہیں. تو یہ اگر آپ کو پتہ چل گئے ہیں تو بس اسی سے ریلیٹڈ اس چیپٹر کو اچھی طریقے سے چھان لیں، مزید بھی تیاری کر لیں، انشاءاللہ آپ پاس ہوں گے. ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ ہم تمام ویڈیوز آپ تک شیئر کریں گے. جو کوسچنز جب آ رہے ہیں ٹیسٹ میں ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ یہ بہت سارے کوسچن ہمیں اسٹوڈنٹ کرتے ہیں جی 100% یہی ہوں گے، تو بھائی 100% ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. ٹھیک ہے، اگر انہی میں سے کوسچن آ جاتے ہیں تو آپ کی بارے نہیں آ رہے ہیں. اگر وہ کوسچن چینج کر دیتے ہیں تو بھی دیکھیں وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوسچن جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتے رہتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، اس لیے ان چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی. بس آپ اپنی تیاری کریں، یہاں سے گائیڈ لائن لیں، نہیں تو کم سے کم یہی کوسچن یاد کر لیں تو میرے خیال میں آپ کا پیپر آسانی سے پاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. باقی آئی ایس ایس بی کی تیاری کے لیے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہی ویب سائٹس پہ کہیں نہ کہیں میرا نمبر دیا ہوگا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یا اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کے پاسٹ ایکسپیرینس کے کوسچن دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.